ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، آپ کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ کہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی کا پاس و لحاظ کرو اور اسی کی اطاعت کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے میری فرما برداری کرو۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلی گلی اور کوچے کوچے جا کر کہتے، بازاروں میں کہتے، میلوں اور ٹھیلوں میں جا کر کہتے، اور باہر سے جو وفود مکے کی طرف آتے کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جماعتوں سے اور ان وفود سے ملتے اور کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے یہ حکم ملا ہے، مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میں تم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤں اور گندی باتوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے شرک سے تمہیں بچاؤں۔ لوگ سنتے اور جن کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھتے بھی، لیکن مکے کے لوگ اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیتے، یہاں تک کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ابو طالب ان کی حمایت کر رہے ہیں، ابو طالب ان کے سپورٹ میں، اس لیے وہ سب کے سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ سکیں اور کچھ کر سکیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پیچھے جو طاقت ہے اور ان کے پشت پر جو طاقت ہے وہ ابو طالب کی ہے، اور ابو طالب صرف مکے کے لیے مشہور نہیں تھے، ابو طالب کا روب صرف مکے میں نہیں تھا بلکہ پورے عرب میں ابو طالب کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اور کعبۃ اللہ کو جو حج کرنے آتے تھے ان کی ضیافت اور ان کے رہنے سہنے کا سارا انتظام ابو طالب اور ان کے گھرانے کو ملا ہوا تھا، اس لیے ابو طالب کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے نے تو ہمارے معبودوں کی بڑی برائی کی ہے، آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اور ان کو کہیے کہ وہ اپنی ان باتوں سے باز آ جائیں۔ لہذا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلوایا اور سمجھایا اور کہا کہ بھتیجے مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے، وہ لوگ میرے پاس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، پھر اپنے اس مشن میں لگ گئے، کفار مکہ کے پاس جاتے، ان کی گلیوں اور کوچوں میں جاتے اور لوگوں سے تنہا تنہا اور انفرادی طور پر ملاقات کرتے اور کہتے کہ اللہ کو مانو اور وہی تم سب کا خالق اور مالک ہے۔ پھر یہ باتیں ان کو پسند نہیں ہوئی اور پھر وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور بڑے جلال کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اور حالات بے قابو ہو گئے، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے ورنہ بات کہیں اور تک پہنچ سکتی ہے۔ تو ابو طالب نے پھر بڑے غم میں اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ بھتیجا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ اس دنیا میں ظاہری سہارا صرف اور صرف ابو طالب تھے۔ اب اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ سہارا بھی ہم سے چھن جائے گا۔ جب ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو جو واپس ہو رہے تھے آپ کے سامنے سے، آپ کی خدمت سے بلایا اور کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو تمہارا مشن ہے اس پر تم جمے رہو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مشن میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور نبوت کے 10 سال پورے ہوتے ہیں تو وہ جو ظاہری سہارا ابو طالب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا تھا وہ سہارا بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں بڑھاتی تھی اور آپ کے گھر کے تمام ذمہ داریوں کو سنبھالی ہوئی تھی، اب وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ گویا کہ نبوت کے 10ویں سال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ظاہری سہارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب جو باہر کی دنیا میں آپ کا سہارا بنے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو گھر کی زندگی میں آپ کا سہارا بنی ہوئی تھی، دونوں کا انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے غموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک مایوسی، ظاہری مایوسی چھا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب مکے کو چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے جہاں کوئی شخص یا کوئی جماعت ایسی تیار ہو جو اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والی بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور طائف کے سفر میں جو کچھ بھی پیش آیا وہ
اگر کسی شخص کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایک نبی سے ادنا بھی محبت ہوگی تو اس واقعے کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سے آگے بات کی جائے گی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔